تصور کریں ایک ایسے خوبصورت اور معصوم لڑکے کا جس کی ذہانت اور چمکتے چہرے کو دیکھ کر اس کے اپنے سگے بھائی حسد کی آگ میں جلنے لگے۔ بالکل حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کی طرح اس لڑکے کے بھائی اسے دھوکے سے ایک میلے میں لے جاتے ہیں اور چند سکوں کے عوض گھوڑوں کے تاجروں کے ہاتھ بیچ کر اسے ہمیشہ کے لیے غلامی کے اندھیروں میں دھکیل دیتے ہیں۔ اپنے ماں باپ کے پیار سے بچھڑنے والا وہ آنسو بہاتا ہوا غلام لڑکا بخارا، بغداد اور غزنی کے بازاروں میں بکتا ہوا بالآخر ہندوستان کے شہر دہلی لایا جاتا ہے۔ کیا ان ظالم بھائیوں نے کبھی خواب میں بھی سوچا ہوگا کہ جس بھائی کو انہوں نے غلام بنا کر بیچا تھا ایک دن وہ پورے ہندوستان کا سب سے بڑا شہنشاہ، دہلی سلطنت کا حقیقی بانی اور تاریخ ہند کا وہ واحد حکمران بنے گا جس نے اپنے کمال ذہانت سے ہندوستان کو چنگیز خان کے غضبناک طوفان سے بچا لیا تھا؟ یہ داستان ہے بے پناہ ہمت، سیاسی بصیرت اور خاندان غلامہ مملوک ڈائنسٹی کے سب سے عظیم اور حقیقی بانی سلطان شمس الدین التمش کی۔ ایک ایسی داستان جس میں ایک بکتا ہوا غلام شہنشاہوں کا شہنشاہ بن کر ابھرتا ہے۔ شمس الدین التمش وسطی ایشیا کے الباری ترک قبیلے کے ایک انتہائی معزز سردار کا بیٹا تھا۔ وہ بچپن سے ہی اتنا خوبصورت، ذہین اور خوش اخلاق تھا کہ اس کے والد اس سے بے پناہ محبت کرتے تھے۔ یہی محبت اس کے سوتیلے بھائیوں کی آنکھوں میں کھٹکنے لگی۔ ایک دن وہ اسے بہانے سے گھوڑوں کی نمائش میں لے گئے اور اسے تاجروں کے ہاتھ بیچ دیا۔ التمش کو بخارا لایا گیا جہاں اس نے ایک بڑے عالم کے گھر کچھ عرصہ گزارا اور علم و آداب سیکھے۔ پھر اسے غزنی کے بازار میں لایا گیا۔ التمش اتنا خوبصورت اور ہونہار تھا کہ اس کی قیمت بہت زیادہ لگائی گئی۔ سلطان شہاب الدین غوری اسے خریدنا چاہتا تھا لیکن تاجر نے اتنی بھاری قیمت مانگی کہ غوری نے غصے میں آ کر غزنی میں اس کی خرید و فروخت پر ہی پابندی لگا دی۔ آخرکار قطب الدین ایبک جو اس وقت دہلی کا گورنر تھا جب غزنی آیا تو اس نے سلطان کی اجازت سے التمش کو خریدا اور اسے اپنے ساتھ دہلی لے آیا۔ قطب الدین ایبک خود ایک غلام رہ چکا تھا اس لیے وہ ہیروں کی پہچان جانتا تھا۔ التمش کی ذہانت، بہادری اور وفاداری نے ایبک کا دل موہ لیا۔ التمش نے ہر جنگ میں ایبک کا دایاں بازو بن کر کام کیا۔ اس کی بہادری دیکھ کر ایبک نے اسے امیر شکار، ماسٹر آف دا ہنٹ کا عہدہ دیا، پھر گوالیار کا قلعہ دار اور بعد میں بدایوں کا گورنر بنا دیا۔ ایبک اس سے اتنا متاثر تھا کہ اس نے اپنی بیٹی کی شادی بھی التمش سے کر دی۔ ایک بار کھوکھروں کے خلاف جنگ میں التمش نے ایسی شجاعت دکھائی کہ سلطان شہاب الدین غوری نے قطب الدین ایبک کو خاص حکم دیا، اس لڑکے کے ساتھ بہترین سلوک کرنا، یہ ایک دن بہت بڑا آدمی بنے گا۔ اور اسی جنگ کے بعد التمش کو اس کے آقا یعنی ایبک سے پہلے غلامی سے آزاد مینومیشن کر دیا گیا۔ تخت پر بیٹھتے ہی التمش کو غزنی کے حکمران تاج الدین یلدوز اور سندھ اور ملتان کے حکمران ناصر الدین قباچہ کی طرف سے زبردست خطرات کا سامنا کرنا پڑا۔ یہ دونوں غوری کے پرانے غلام تھے اور دہلی کے تخت پر اپنا حق جتاتے تھے۔ 1215 عیسوی میں جب تاج الدین یلدوز نے دہلی پر قبضہ کرنے کے لیے حملہ کیا تو التمش نے اسی تاریخی ترائن کے میدان میں جہاں غوری نے پرتھوی راج کو ہرایا تھا اسے روکا اور التمش نے یلدوز کو عبرتناک شکست دی، اسے قیدی بنایا اور بعد میں بدایوں میں قتل کروا دیا۔ اس کے بعد التمش نے ناصر الدین قباچہ کی طرف رخ کیا۔ کئی سالوں کی کشمکش کے بعد 1228 عیسوی میں التمش نے اسے ملتان اور اچ کے قلعوں میں گھیر لیا۔ قباچہ اپنی جان بچانے کے لیے بھاگا لیکن دریائے سندھ کی بکھری ہوئی لہروں میں ڈوب کر مر گیا۔ اب التمش بلا شرکت غیرے پورے شمالی ہندوستان کا واحد اور سب سے طاقتور شہنشاہ تھا۔ میں ہندوستان پر ایک ایسی قیامت کا سایہ منڈلایا جس نے پوری دنیا کو راکھ کر دیا تھا۔ چنگیز خان، خوارزم شاہی سلطنت کا شہزادہ جلال الدین منگ برنی، منگولوں سے شکست کھا کر بھاگتا ہوا دریائے سندھ تک آ پہنچا اور اس نے التمش سے دہلی میں پناہ مانگی۔ چنگیز خان اپنی خونخوار فوج کے ساتھ دریائے سندھ کے دوسرے کنارے پر کھڑا جلال الدین کا پیچھا کر رہا تھا۔ یہ التمش کی زندگی کا سب سے کڑا اور خوفناک امتحان تھا۔ اگر وہ جلال الدین کو پناہ دیتا تو چنگیز خان دہلی پر حملہ کر دیتا اور ہندوستان کو بغداد کی طرح جلا کر راکھ کر دیتا، اور اگر سختی سے انکار کرتا تو اسلامی روایات کے خلاف ہوتا۔ التمش نے کمال سیاسی بصیرت یعنی ڈپلومیسی کا مظاہرہ کیا۔ اس نے جلال الدین کو انتہائی نرمی سے ایک خط بھیجا جس میں قیمتی تحائف تھے اور لکھا تھا، ہندوستان کا موسم آپ کی صحت کے لیے سازگار نہیں ہے، اس لیے میں آپ کو یہاں رکنے کا مشورہ نہیں دے سکتا۔ جلال الدین کو مایوس ہو کر واپس لوٹنا پڑا اور چنگیز خان جو گرمی سے تنگ آ چکا تھا
दरियाए सिंध से ही वापस मंगोलिया चला गया। इल्तमश की एक आकिलाना खत ने पूरे हिंदुस्तान को मंगोलों के कहर से बचा लिया था। इल्तमश सिर्फ एक जंगजू नहीं बल्कि दिल्ली सल्तनत का हकीकी मुंतजिम और मामार था। उसने सल्तनत को मजबूत करने के लिए अपने 40 सबसे वफादार, ज़हीन और ताकतवर तुर्क गुलामों का एक काउंसिल या गिरोह बनाया जिसे तुर्काने चहलगानी चलीसा कहा गया। ये 40 जर्नैल सल्तनत के सुतून बन गए, जिनमें गयासुद्दीन बलबन शामिल था। उसने हिंदुस्तान में पहली बार खालिस अरबी तर्ज के सिक्के मुतारफ करवाए। उसका चांदी का सिक्का टंका और तांबे का सिक्का जीतल कहलाया। उसका चांदी का टंका इतना मयारी था कि आज के रुपए की बुनियाद भी उसी ने रखी थी। उसने अपने आका कुतुबुद्दीन ऐबक का अधूरा ख्वाब पूरा किया और दिल्ली में कुतुब मीनार की तामीर को मुकम्मल करवाया, जो आज भी अपनी शान शौकत से आसमान को छू रहा है। 1229 ईस्वी में बगदाद के अब्बासी खलीफा अल मुस्तनसिर बिल्लाह ने इल्तमश के लिए खास खिलत और सुल्तान हिंद की बाकायदा सनद भेजी, जिससे उसकी हुकूमत को पूरी इस्लामी दुनिया में कानूनी हैसियत मिल गई। मुसलसल जंगों और सल्तनत को मुनज़्ज़म करने की थकावट ने इल्तमश को अंदर से खोखला कर दिया था। 1236 ईस्वी में वो शदीद बीमार हो गया। मौत से पहले उसने तारीख़ हिंद का सबसे इनकलाबी और हैरान कुन फैसला किया। उसने अपने तमाम बेटों को नालायक और अय्याश करार देते हुए अपनी बेटी रज़िया सुल्ताना को अपना जानशीन मुकर्रर कर दिया। इस दौर में एक औरत को सल्तनत दिल्ली का तख्त सौंपना एक ऐसा फैसला था जिसने सबको हैरान कर दिया। 30 अप्रैल 1236 ईस्वी को ये अजीमुशान सुल्तान, जिसने एक बिकते हुए गुलाम से लेकर हिंदुस्तान के सबसे ताकतवर शहंशाह तक का सफ़र तय किया था, इस दुनिया से रुखसत हो गया। उसे दिल्ली के कुतुब कॉम्प्लेक्स में ही एक इंतहाई शानदार मकबरे में दफन किया गया। वो सल्तनत दिल्ली का महज हुक्मरान नहीं था, बल्कि वो मामार था जिसने इस सल्तनत की बुनियादों में ऐसा फौलाद भरा कि वो आने वाली कई सदियों तक कायम रही।